السلام علیکم طلباء و طالبات، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی کی خصوصیات کلام کو پیش کیا تھا، اور ان کی کچھ خصوصیات جو نمایاں خصوصیات ہیں، ویسے تو ان کے کلام کی خصوصیات زیادہ ہیں، لیکن ہم نے صرف چند خصوصیات ان کے تعارف کے لیے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ ہم 5 خصوصیات جان چکے تھے، اب ہم 6ٹھی خصوصیت کی طرف جاتے ہیں، یعنی اخلاقی مضامین۔ ٹھیک ہے، اخلاقی مضامین سے آپ جان ہی گئے ہوں گے کہ اس میں ایسے موضوعات جو کہ اخلاق سے متعلق ہیں انہوں نے پیش کیے، اور انہوں نے صرف انسانوں ہی کو موضوع نہیں بنایا، یعنی بنی نوع انسان ہی صرف ان کا موضوع نہیں ہے، بلکہ حیوانات اور جو بے جان اشیاء ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنی نظموں میں پیش کیا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ گر اچھی کرنی ہے نیک عمل تم دنیا سے لے جاؤ گے، تو گھر بھی اچھا پاؤ گے اور اس میں سکھ بھی پاؤ گے۔ تو یہ ان کی 6ٹھی خصوصیت تھی۔ اب ہم جان لیتے ہیں ان کی 7ویں خصوصیت، یعنی طنز و ظرافت۔ طنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی پر کوئی جو ہے وہ جملہ کسنا، کسی سے کوئی جو ہے ایسی بات کرنا جو اس کو تھوڑی سی دلی طور پر تکلیف پہنچائے۔ ظرافت کا لفظی مطلب ہوتا ہے ہنسی مذاق۔ اب یہ دونوں لفظ عام طور پر عموماً ساتھ ہی استعمال کیے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ جس میں ظرافت ہو اس میں طنز بھی ہو، جس میں طنز ہو اس میں ظرافت بھی ہو۔ لیکن جو نذیر اکبر آبادی کا طنز و مزاح ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں پھکڑ پن پایا جائے۔ پھکڑ پن سے مراد کیا ہوتی ہے؟ یعنی بہت ہی گھٹیا قسم کے خیالات یا الفاظ کا انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ ہاں، ایک یہ ضرور ہے کہ انہوں نے بہت ہی عوام کے جذبات کو بیان کرتے میں وہ عامیانہ پن پر ضرور آ گئے، جو کہ یعنی ناقدین کہتے ہیں، لیکن ان کا طنز جو ہے، جو سب سے بڑی اس کی خصوصیت ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ ٹھیک ہے، جیسے اب یہ آدمی نامہ ان کی آپ نے بڑی مشہور نظم سنی ہوگی، اس کا ایک شعر ہے، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پڑھتے ہیں آدمی ہی قرآن و نماز یہاں، اور آدمی ہی ان کی چراتے ہیں جوتیاں۔ ٹھیک ہے نا، یہ والا کام تو آج کل بھی ہو ہی رہا ہے۔ اس کے بعد جب ہم نے خصوصیات جان لیں تو ہمارے پاس آ گئی ناقدین کی رائے۔ اب ناقدین لفظ ہے، جمع ہے، اور یہ ناقد کی جمع ہے۔ ناقد کہتے ہیں تنقید نگار کو، نقاد کو بھی کہتے ہیں، تنقید نگار کو بھی کہتے ہیں۔ اب آپ کیا سمجھے تنقید سے؟ دیکھیں، تنقید سے اردو ادب میں مراد وہ تنقید نہیں ہوتی جو ہم کسی کی ذات پر کرتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم نے فلاں پہ تنقید کر دی، وہ ایسے چل رہا تھا، وہ ایسے بول رہا تھا۔ نہیں، ہمیشہ ادب میں جو تنقید کی جاتی ہے اس سے مراد کسی کی تحریر یا اس کے کلام پر جو ہے اس کی خوبیوں کا، اور اگر اس میں کچھ ایسی نمایاں خصوصیات میں کہوں گی، میں خامیاں نہیں کہوں گی، جو اسے دوسرے مصنفین اور شعراء سے الگ کرتی ہے، تو ان کو بیان کرنے والے لوگ، ان کا جائزہ لینے والے لوگ، انہیں گہرائی سے مطالعہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ناقدین کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں ویسے تو بہت سارے ناقدین نے نذیر اکبر کے لیے بہت کچھ کہا، لیکن ہم نے یہاں صرف ایک ہی جو ہے وہ ناقد کی رائے آپ کے سامنے پیش کی، اور وہ ہیں رام بابو سکسینہ، جو کہ تاریخ اردو ادب کے مصنف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نذیر خالص ہندوستانی ہے۔ پہلی تو ان کی یہ رائے اور بالکل درست ہے، یعنی اگر کسی خالص ہندوستانی کو دیکھنا ہے تو وہ نذیر کی شاعری کا مطالعہ کر لے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری بہت اچھی بات کہی کہ زمانہ موجودہ کی فطری اور قومی شاعری جس کی ابتدا مولانا حالی اور آزاد سے کہی جاتی ہے، یعنی آج کل کے زمانے میں کیا کہتے ہیں کہ قومی شاعر جو ہیں حالی ہیں یا آزاد ہیں، اس کے پیش رو کہتے ہیں کسی چیز کو پیش کرنے والا، بلکہ موجد کہتے ہیں کوئی چیز ایجاد کرنے والا۔ نذیر اکبر آبادی ہیں، یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو آج ہم قومی شاعری پڑھتے ہیں اور آج جو ہم یعنی فطری شاعری کا اس کو ہم آزاد سے یعنی جو ہے وہ منسلک کرتے ہیں، اس کا آغاز دراصل نذیر نے کیا، کیونکہ یہ بات ہم نے یاد ہوگا آپ کو کہ شروع میں ہی جان لی تھی کہ نذیر اکبر آبادی پہلے نظم گو شاعر ہیں۔ پہلی بار باقاعدہ نظم کا آغاز جو ہے وہ نذیر اکبر آبادی نے کیا، اور وہ اسی بنا پر عوامی شاعر بھی مشہور ہوئے۔ تو اب جب ہم ان کی حمد پڑھیں گے تو ان کی جو خصوصیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا آپ کو بہتر طور پر جو ہے وہ اندازہ ہو سکے گا، اور ہم اپنے حمدیہ جو اشعار ہیں ان کے ہم الفاظ معنی بھی کریں گے اور ان کی تشریحات سے بھی واقفیت حاصل کریں گے۔ شکریہ۔